الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ برادران اسلام، بندے کے لیے خدا کا صحیح بندہ بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ کا اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ دوسری بات، بندہ کا مخلوق خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، مخلوق خدا کے ساتھ گہرا تعلق، ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے، مصیبت کے وقت کام آیا جائے، ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، بھوکے ہیں جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، جو یتیم و یسیر ہیں ان کی مدد کی جائے، جو ضعیف کمزور ہیں ان کے لیے سہارا بنا جائے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے خانماؤں کا ماوا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پتلا تھا۔ اس لیے مذہب اسلام نے جس طرح سے نماز، روزہ، حج جیسی عبادات پر زور دیا ہے، اسی طرح سے مذہب اسلام نے خدمت خلق پر بھی کافی زور دیا ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے مسلمان حقوق العباد اور خدمت خلق کے فضائل والی آیات و احادیث سے بالکل ناواقف ہیں۔ بہت سے مسلمان صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں، شب بیدار تہجد گزار ہوتے ہیں، جو اوابین، اشراق، چاشت کے پابند ہوتے ہیں، لیکن خدمت خلق کی لائن سے وہ بہت ہی پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی کے اندر معتکف تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے۔ اسی درمیان میں ایک شخص آیا، اس نے سلام کر کے چپکے سے بیٹھ گیا آپ کے پاس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو دیکھا، وہ بہت ہی افسردہ، آزردہ اور غمگین نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، میں تجھے بہت ہی زیادہ افسردہ اور غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس آدمی نے اپنی پریشانی بتائی کہ میرے اوپر فلاں کا حق ہے، میں اس وقت بہت ہی زیادہ پریشان ہوں اور میں اس آدمی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا، میں تیری کسی آدمی سے سفارش کر دوں؟ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس آدمی نے کہا کہ شاید آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اعتکاف نہیں بھولا ہوں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آ جائے، اس کے کام میں چلے پھرے اور اس کی مصیبت میں کام آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کسی مسلمان کے کام آ جانا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں خدمت خلق کی لائن سے بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ
فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو دور کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، مریضوں کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، اور جو بے قصور ہیں ایسے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش کرو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عرن کساہ اللہ من خضر الجنہ، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو اس حال میں کپڑا پہنائے، اس کو کپڑے کی حاجت ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو بھوکے کی حالت میں کھانا کھلائے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جنت کے پھلوں سے اس کی میزبانی کرے گا، اور جنت کے پھل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سقا مسلماً علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو نہایت نفیس جنت کی شراب طہور پلائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوئی ہو۔ ان احادیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے غریب نادار بندوں کی اعانت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تجھے بھوک سے کیا واسطہ، تجھے پیاس سے کیا واسطہ، پوری دنیا کو تو کھلانے والا اور پوری دنیا کو تو رزق پہنچانے والا، تجھے بھوک اور پیاس سے کیا مطلب؟ اللہ رب العزت عرض کرے گا کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں دیا، میرا فلاں بندہ تجھ سے پانی مانگا تھا پینے کے لیے تو نے اسے پانی نہیں دیا۔ اگر تو اسے کھانا دیتا، اگر اسے تو پانی پلاتا تو گویا کہ مجھے کھانا کھلاتا اور مجھے پانی پلاتا۔ محترم حضرات، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کا وکیل ہے، اللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے خود اپیلیں کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگو اللہ کو قرض دو، قرض حسنا دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ بھلا بتائیے اللہ کو قرض مانگنے کی کیا ضرورت؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، عرش اس کا، فرش اس کا، لوح اس کا، قلم اس کا، چاند اس کا، سورج اس کا، زمین کے خزانوں کا وہ مالک، آسمان کی دولت کا وہ مالک۔ مگر قربان جائیے اللہ کے اس انداز بیان پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ اپنے غریب نادار بندوں کے لیے قرض مانگ رہا ہے، اپنے فقیر محتاج بندوں کے لیے قرض مانگ رہا ہے، اپنے مسکین بندوں کے لیے قرض مانگ رہا ہے، اپنے معذور یتیم بندوں کے لیے قرض مانگ رہا ہے۔ ان کی نصرت کرنا گویا اللہ کی رحمتوں اور اس کی شفقتوں کو لوٹنا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ برادران اسلام، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت سے ایسے مسلمان ہیں
جو غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس لیے کہ وہ خوددار ہوتے ہیں، وہ عزت دار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے اپنی بے بسی اور بے کسی کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ضرور جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی ضرور اعانت کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بزرگ اور صوفی گزرے ہیں، بہت اللہ والے تھے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ وہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، حج کے سفر پہ جا رہے تھے، ایک قافلہ ان کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ قافلے نے قیام کیا، قافلہ رکا، وہاں پہ لوگ کھانا کھائے، آرام کیے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پر تھے۔ قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اس کے بعد آخر میں ایک بچی آتی ہے، اور وہ جو کوڑا کرکٹ تھا جہاں پہ لوگوں نے بچا کچا کھانا پھینک دیا تھا، اس کچڑے سے اس بچی نے کوئی چیز اٹھا کر کے اپنی اوڑھنی کے اندر چھپا لی اور وہاں سے جانے لگی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی اس لڑکی کے اوپر، اپنے خادم سے کہا اس لڑکی کو بلاؤ۔ اس لڑکی کو جب بلایا، لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، تم ابھی کوئی چیز تم چھپا کر کے لے جا رہی ہو، وہاں سے تم نے کوئی چیز اٹھائی ہے؟ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس لڑکی نے اپنی اوڑھنی کے اندر سے وہ چیز جو چھپا رکھی تھی دکھایا۔ وہ مری ہوئی مرغی تھی، مردار مرغی تھی جس کو پھینک دیا گیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ حضرت میرے والد کا انتقال ہو چکا، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اور اس وقت جو ہے یہ حرام مردار مرغی ہمارے لیے حلال ہے، اس لیے میں لے کر کے جا رہی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حج کے سفر کو ملتوی کر دیا، اپنے خادم سے کہا اس سال ہم حج نہیں کریں گے، اس سال حج کا پیسہ اس غریب گھر کے اندر اس لڑکی اور اس کے والدہ کو دے دیں گے، اور زندگی رہی تو پھر آئندہ ہم حج کریں گے۔ چنانچہ آپ نے حج کا پورا پیسہ اس غریب لڑکی کو دے دیا اور اپنے حج کے سفر کو ملتوی کر دیا۔ اندازہ لگائیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غریب، ایک بیوہ کی امداد کے لیے آپ نے اپنے حج کے سفر کو ملتوی کر دیا۔ مسلمانوں، آج ملک کے حالات بہت ہی نازک ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر فقر و فاقہ ہے، لوگ بھوکمری کا شکار ہیں۔ کتنے ایسے ماں باپ غریب جو اپنے بچوں کی بھوک کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسے وقت میں جہاں پر گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، لوگ ایک ایک وقت کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کتنے لاڈلے یتیم لاوارث بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ملک کی ایسی صورتحال ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں آگے بڑھو اور دل کھول کر غریبوں کا تعاون کرو، دل کھول کر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، صدقہ اور خیرات کرو، غریبوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ یہ گولڈن چانس اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے کہ اس وقت جو ہے غریبوں کے اندر مال و دولت کو لٹاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لو، اپنی بخشش کرا لو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے، آنے والا رمضان ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تم اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا خیال کرو۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ کی راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔